بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، ہمارے مذہب میں تمام دین اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہے، مگر جمعہ کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور انعام عطا فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کے دن مرنے والا خوش نصیب شہید کا درجہ رکھتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کی رات دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جمعہ یوم عید ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے۔ اگر جمعہ کو حج کا دن آئے تو وہ حج اکبر ہے اور اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ دوستو، جمعہ کی ایک نیک عمل کا ثواب 70 گنا ہے اور اسی طرح جمعہ کے دن کے گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے فضائل کے بارے میں قرآن مجید میں جمعہ کے نام کی ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے۔ دوستو، جمعۃ المبارک کی قرآن و سنت میں بہت فضیلت مذکور ہے، اس لیے اس دن مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کی فضیلتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتہ کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، نمبر 5 مسافر۔ اسی طرح حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ تساہل یعنی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے محروم رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہو ان کے درمیان نہ بیٹھیں، پھر جو نماز یعنی سنتیں اور نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہو وہ پڑھیں، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 7 اعمال کر لے اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلد جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بیہودہ لغو کام نہ کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان نور روشن ہو جائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ
جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنہ سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ جو کوئی مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو ثواب برابر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پہلے آنے والے کا نام پہلے اور اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے رہتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کا نام اسی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے آتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اب آئیے جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی منع ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش رہو اس نے بھی لہو سے کام لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا چٹائی کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دوران گوٹھ لگا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ آدمی اپنے گھٹنے کھڑے کر کے رانوں کو پیٹ سے لگا کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لے تو اسے گھوٹ مارنا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن منبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لوگوں کے گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔ دوستو، جب آپ خطبے کے دوران جائیں تو لوگوں کے گردنوں کو پھلانگنا منع ہے، بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔